ویلکم بیک۔ خدا کر کے کراچی سرکولر ریلوے کی سروس تقریباً 21 سال بعد مسافروں کے لیے آج سے بحال ہو گئی۔ شکریہ سپریم کورٹ کا، جس کے کئی احکامات کے بعد جیسے تیسے پاکستان ریلوے نے یہ ممکن تو بنایا ہے، لیکن بس شروع ہی ہوئی ہے۔ پلان کے مطابق سرکولر ریلوے پپری سے اورنگی تک 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی، مگر جب یہ پوری طور پر چلے گی، جس کے درمیان 22 اسٹیشن ہوں گے۔ لیکن گزشتہ روز اس کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ تجاوزات کی وجہ سے ابھی ہم صرف جزوی طور پر سرکولر ریلوے کو بحال کر رہے ہیں۔ بالآخر وہ دن آ گیا کہ 25 سال کے بعد KCR جو ہے وہ کراچی کے عوام کے لیے رواں دواں ہونے لگی ہے۔ یہ آج ہم 46 کلومیٹر چلا رہے ہیں، جس میں 16 کلومیٹر جو ہے وہ KCR کا حصہ ہوگا۔ 2 دفعہ دن میں پہلے ہم چلائیں گے، پھر 4 دفعہ چلائیں گے، پھر 10 دفعہ چلائیں گے۔ سندھ حکومت جو ہے، مجھے امید ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے FWO کو اوور برج اور انڈر بریجز کے ٹھیکے دے دیے ہیں۔ جیسے جیسے یہ بناتے جائیں گے، ٹریک کا سارا سامان ہم لے آئے ہیں کراچی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سب کو چابی دی تو یہ کام چلا ہے۔ بات سچ کرنی چاہیے۔ اس سے قبل سرکولر ریلوے کی مکمل بحالی کے لیے جاپانی ڈیولپمنٹ ایجنسی جائکا بھی سرمایہ کاری کے لیے تیار تھی، مگر سندھ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے اس پروجیکٹ پر کبھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور معاشی ہب میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام موجود نہیں، اور سندھ حکومت پچھلے 12 سال سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے۔ صرف یہی نہیں، پیپلز پارٹی کے بیشتر رہنما بشمول وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سرکولر ریلوے کے پروجیکٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور کسی صورت میں بھی اس پہ سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں کراچی جیسے شہر میں ایک ماڈرن لائنز پہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بنانا چاہیے۔ سرکولر ریلوے جو ہے ایک ماڈرن میٹرو ہونی چاہیے۔ وہ 1960 یا 1950 والے انجن سے کام نہیں چلے گا۔ اگر یہی KCR جو 1999 میں بند ہوئی تھی اور اسی کو کاسمیٹک چینج کر کے اسی کو چلانا تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں تاخیر کیوں کی گئی؟ آج کل کے اس دور میں جب ہر کسی کے پاس اور وہ 16 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے میں طے کریں گے، مجھے بتائیں اس پہ کون ٹریول کرے گا؟ اس عظیم و شان پروجیکٹ کے لیے اپیل ہے یہ کہ وزیر اعظم خود آ کے اس کا افتتاح کریں اور ایک دن اس پہ بیٹھ کے چکر لگا لیں، تو میں سمجھتا ہوں چکر خود ہی پتہ چل جائے گا۔ گویا کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ایک مذاق سے کم نہیں ہے۔ سرکولر ریلوے کو کس طرح کام کر رہی ہے، اس کا سفر کیسا ہے، مسافر کیا کہتے ہیں، آج اس سلسلے میں کیا ہوا، اس کا ہم نے خود جائزہ لیا، اور اس کے لیے ہمارے نمائندے خصوصی زہیب احمد نے اس سرکولر ریلوے کے تمام معاملات کا دورہ کیا۔ لاہور کی اورنج لائن کے مقابلے میں محکمہ ریلوے نے کراچی میں سرکولر ٹرین کا شاہکار پیش کر دیا ہے۔ محض 20 سال کے انتظار اور 12 سال کی مسلسل غیر سنجیدگی کے بعد کراچی کو اندرون ملک سے ملانے والے مین ریلوے ٹریک پر KCR چلا دی گئی ہے۔ کراچی کے لوگوں کو ایک بار پھر لالی پاپ تھما دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر محکمہ ریلوے نے جیسے تیسے لوکل ٹرین پٹڑی پر چڑھا دی۔ 16 نومبر کو پپری سے اورنگی اسٹیشن تک 60 کلومیٹر کے ٹریک پر KCR چلانے کا اعلان کیا گیا۔ آزمائشی سفر کی بھی خوب تشہیر کی گئی، لیکن پھر تاریخ نے خود کو دہرایا۔ محکمہ ریلوے نے ریورس گیئر لگایا اور افتتاح کی تقریب کا دن 19 نومبر قرار پایا۔ اس بار تبدیلی یہ تھی کہ لوکل ٹرین پپری سے اورنگی اسٹیشن تک نہیں، بلکہ صرف سٹی اسٹیشن تک 46 کلومیٹر چلنی تھی۔ 19 کو دھوم دھام سے سروس کا افتتاح ہوا، مگر ٹرین پھر بھی نہ چلی۔ اللہ اللہ کر کے 20 نومبر کی صبح پہلی ٹرین سٹی اسٹیشن سے پپری کے لیے روانہ ہوئی۔ چند ماہ پہلے اسی روٹ پر دھابے جی ایکسپریس چلائی گئی تھی، جو صرف 9 روز میں محکمہ ریلوے کو خسارے میں ڈال کر بند کر دی گئی۔ اس بار اس کا نام KCR رکھا گیا۔ ابتدا میں KCR کی 4 اپ اور 4 ڈاؤن ٹرینوں کا وعدہ بھی محکمہ ریلوے کی تاریخوں کی طرح ہوا ہو گیا۔ پپری سے سٹی اسٹیشن کے درمیان صرف 2 اپ اور 2 ڈاؤن ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی آپ نے شہر آنا یا پپری جانا ہے تو پہلی ٹرین صبح 7 بجے اور دوسری شام 5 بجے ہی ملے گی۔ بیچ کے وقت آپ ہمیشہ کی طرح بسوں کے دھکے کھا سکتے ہیں۔ مین لائن روٹ پر یومیہ 19 ٹرینیں آتی اور جاتی ہیں۔ سٹی اسٹیشن سے پپری کے درمیان 13 اسٹیشنز ہیں، تقریباً ہر اسٹیشن فعال ہے۔
सर्कुलर ट्रेन हर स्टेशन पर 1 मिनट रुकती है। इसी रूट पर धाबेजी एक्सप्रेस क्यों नाकाम हुई? 20 साल बाद पहली बार चलने वाली सर्कुलर ट्रेन की 95% खाली सीटें देखकर समझ आ गया। मुफ्त टिकट के बावजूद केसीआर के पहले ही सफर में लोगों की खास दिलचस्पी नहीं देखी जा सकी। ट्रेन में या तो ज्यादातर महकमा रेलवे का अमला सवार है या फिर मीडिया के नुमाइंदे। कराची कैंट से MYP तक ड्यूटी करते हैं। हमारे लिए रेलवे ने ये सहूलत दी है, बहुत अच्छी दी है सर। जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा अब ये मसला है ना, इसी टाइमिंग इस तरह की है, लोग वही लोग जाएंगे जिनको जाना होगा इस टाइम पे। 90 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाली बोगी में सीटें आम ट्रेन से कुछ मुख्तलिफ हैं। पंखे नस्ब हैं, बाथरूम्स की हालत नई बोगी की वजह से कदरे बेहतर है और मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट वगैरह भी दस्तयाब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में महकमा रेलवे को 6 माह के अंदर केसीआर की बहाली का वक्त दिया था, लेकिन 9 माह गुजरने के बाद भी शहर के अंदर केसीआर चलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक महज 14 किलोमीटर के ट्रैक पर कोई एक स्टेशन फाल नहीं। ट्रैक के दोनों इतराफ 50 फीट खाली जगह की शर्त तो मेन लाइन पर भी पूरी नहीं होती। शहर में 24 मुकामात पर लेवल क्रॉसिंग का खात्मा तो तसव्वुर से ही बाहर लगता है। खैर हम दूर निकल गए, वापस पटड़ी पर आते हैं क्योंकि पिपरी जाना है। वक्त मुकर्ररा पर मुसाफिरों से खाली ट्रेन पिपरी क्रॉस करती हुई धाबेजी स्टेशन पहुंच गई, जहां ना ट्रेन का इंतजार करने वाला कोई था, ना ट्रेन में बैठा कोई शख्स स्टेशन का मुंतजिर दिखाई दिया। ये वो कैफियत है उस शहर की जो इस सिंध के ख़जाने में 95% जमा कराता है, तो पाकिस्तान के ख़जाने में 60% जमा कराता है। जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत का 13वां साल है। इन 13 साल में कराची को 13 बसें तक ना दी गई, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोई मास ट्रांजिट सिस्टम तो दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी तरह से कहा, मुसलसल कई सालों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात समातें, उसके बाद कहीं चल के ये अमल हुआ है जिसको आज आप देख रहे हैं। यकीनन ये किसी काम की कोई चीज़ नहीं है, मगर ये कराची के साथ जो सरकारी मजाक जारी है, जो हुकूमत का मजाक जारी है, जिस अंदाज से कराची को ट्रीट किया जा रहा है, यकीनन आज ये मंजर देख के कराची वालों का भी और शायद पूरे पाकिस्तान का दिल दुखेगा।